بھائی کلائمیٹ چینج تو کل ختم نہیں ہو جانی، تو جب تک یہ ختم نہیں ہوتی اس وقت تک کیا الیکشن نہ کرائے جائے۔ عوام کی طاقت یا عوام کا ووٹ کتنی اہمیت کا حامل ہے اور کتنا ضروری ہے؟ ڈیموکریسی کے اندر جو ڈیمو کا لفظ ہے اس کا مطلب ہی عوام ہے، انسان ہے۔ کافی کم ووٹر ٹرن آؤٹ ہوگا کہ شاید پی ایم ایل این جیت جائے، تو یہ عوام اتنی خائف کیوں ہے؟ تو پولیٹیکل چوائس ہے یہ بھی، دیٹ دے آر اسٹیئنگ آؤٹ آف دا الیکٹورل پروسیس۔ کیا کرائیٹیریا ہے کہ اس سے نیچے اگر لوگ رہیں تو یہ الیکشن کا عدم قرار پا جائے؟ کانسٹیٹیوشنلی اور لیگلی تو کوئی ایسی پابندی نہیں۔ ایک بندہ جا کے اپنا ووٹ ڈالے تمام آزادی کے ساتھ، اور اب اپنے ضمیر کو استعمال کرتے ہوئے جا کے ووٹ ڈالے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ انتخابات آنے والے ہیں، اور جیسے انتخابات آتے ہیں تو لوگوں میں بھی گہما گہمی بڑھ جاتی ہے اور پیشن گوئیاں گرم ہو جاتی ہیں کہ کون سی پارٹی جیتے گی، کس کا ٹاکرا سب سے مضبوط ہوگا اور کون یہ مارکا فتح کر لے گا۔ البتہ ہونے والے جو ڈسکشنز ہیں وہ شاید یہ ہونے چاہیے کہ کس کا منشور بہت اچھا ہے اور کس پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دینا چاہیے، اس کا سیاسی کردار کیا ہے، اس کی سیاسی تاریخ کیا ہے، اور اگر وہ کوئی نیا شخص ہے تو اس کے سیاسی عزائم کیا ہیں۔ ایک اور بات، آج کے دنوں کے جو چیلنجز ہیں ان کے مطابق آنے والے انتخابات میں جو لوگ جیتیں گے ان کے عزائم کیا ہونے چاہیے، ان کا منشور کیا ہونا چاہیے، اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ انتہائی زیرک صحافی بدر عالم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ویسے تو صحافتی دنیا میں ہر کوئی ان سے واقف ہے۔ یہ مدیر رہے ہیں ہیرلڈ میگزین کے، اس کے بعد انہوں نے ڈیجیٹل پلیٹ فارم سجاگ کو بھی ہیڈ کیا ہے، اور اب یہ انرجی کے شعبے میں ہونے والی ریسرچ سے وابستہ ہیں۔ سر، سب سے پہلے تو میں آپ کا ایک شاگرد کی حیثیت سے احترام کرتا ہوں۔ سر، ہم چاہتے ہیں کہ فوراً آئیں ہم انتخابات کے معاملات پر۔ انتخابات ہونے والے ہیں، آپ کو وہ انٹرسٹ نظر آ رہا ہے جو کہ ہماری کنٹری میں ہونا چاہیے؟ نہیں، میں نے جی ابھی ریسنٹلی اسلام آباد، لاہور، کراچی، اور ابھی میں تھر کے 2-3 دن کے وزٹ سے واپس آ رہا ہوں۔ مجھے کہیں ان جگہوں پہ الیکشن کی کوئی گہما گہمی نظر نہیں آئی۔ کوئی آپ کو گلی محلے کے اندر جوش و جذبہ جو نظر آتا ہے، جو الیکشن آفیسز کھلے ہوتے ہیں ان کے اوپر لاؤڈ سپیکرز لگے ہوتے ہیں اور لوگ موجود ہوتے ہیں ان الیکشن آفیسز میں، وہ مجھے ان چاروں جگہوں پہ کہیں نظر نہیں آیا۔ سر، شاید آج سے 30 سال پہلے یہی معاملہ ہوتا تو ان میں سے ایک شاید کانسپریسی تھیوری یا تھیوری یہ پیش کی جا سکتی تھی کہ عوام کو شاید نیوز سے یا ان چیزوں سے دور رکھا جا رہا ہے، آبسکیور رکھا جا رہا ہے چیزوں کو۔ لیکن اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہر چیز سے ہر کوئی واقف ہے، یا ہر چیز ہر کسی کی رسائی میں، تو پھر اتنی عدم دلچسپی کیوں؟ میرا خیال ہے اگر آپ کمپیریزن کریں نا پچھلے 3 الیکشنز کا پاکستان میں جو ہوئے ہیں، 2008، 2013، 2018، ان تینوں الیکشنز کے اندر بہت ایک طرح سے جو پولیٹیکل ماحول تھا وہ چارج تھا۔ 2008 کے الیکشنز ہوئے، اس سے پہلے بے نظیر بھٹو کا اسیسینیشن ہو چکا تھا، اور بے نظیر بھٹو اور نواز شریف بہت مدت کے بعد ملک میں واپس آئے تھے، اور ایک ڈکٹیٹوریل حکومت جو تھی فوج کی وہ بالکل اپنے آخری سانسیں لے رہی تھی، اور ایک نئی امید کی کرن، ایک نئی جمہوریت کا ایک نیا مرحلہ جو تھا وہ ہمارے سامنے تھا، اور لوگوں کا جوش و خروش اکراس پاکستان موجود تھا۔ پھر اگر آپ 2013 کے الیکشنز دیکھیں تو اس میں پہلی بار عمران خان صاحب کی جو تحریک انصاف ہے وہ ایک بڑے جذبے اور بڑے ایک امید کے ساتھ الیکشن لڑ رہی تھی کہ وہ شاید الیکشن جیت جائیں گے، اور انہوں نے پورے ملک میں بڑی کیمپیننگ کی، بہت بڑے بڑے جلسے انہوں نے کیے۔ اس سے پہلے بھی الیکشن کے سائیکل سے پہلے بھی وہ بہت بڑے بڑے جلسے کر رہے تھے۔ امپیشنٹ الیکٹوریٹ تھا ہمارا۔ ایسے ہی تو پھر 2018 کے الیکشن میں آئیں تو ایک دفعہ پھر آپ کو بڑی ڈیوائیڈڈ پالیٹکس ملتی ہے کہ پیپلز پارٹی بھی ہے، پاکستان مسلم لیگ نواز بھی ہے، پاکستان تحریک انصاف بھی ہے، اور یہ ساری پارٹیاں جو ہیں وہ جدوجہد کر رہی ہیں کہ ہم آگے آئیں گی۔ اگرچہ اس میں ایک فیکٹر کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید بہت ساری الیکٹوریٹ اور بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز کے ذہن میں یہ چیز آ چکی تھی کہ شاید عمران خان صاحب ہی یہ الیکشن جیتیں گے۔ اس کے باوجود اگر آپ پارٹیسپیشن 2013 اور 2018 کے انتخابات میں خاص طور سے مڈل کلاس کی، خاص طور سے یوتھ کی، اربن یوتھ اور اربن مڈل کلاس کی پارٹیسپیشن دیکھیں تو وہ اوور ویلمنگ تھی ان دونوں الیکشنز۔ اس کے مقابلے میں اب اگر دیکھیں تو آپ کو کوئی اس طرح کا کوئی نظر نہیں آتا کہ کوئی شہروں میں یا گاؤں میں کوئی خاص جوش ہے، کوئی خاص جذبہ ہے۔ میرے خیال میں اس کی 2-3 ریزنز تو بڑی آبویس ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایک پولیٹیکل پارٹی یعنی وہ ان کو ایک لوگوں کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک منصوبے کے تحت ان کو
انتخابی میدان سے باہر رکھا جا رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ میڈیا سے، یا جیسے آپ نے سوشل میڈیا کا ذکر کیا، تو سوشل میڈیا سے جو لوگوں کے اندر تاثر، ایک پرسیپشن ابھر رہا ہے، وہ یہ کہ شاید پی ایم ایل این نہیں جیتنا ہے۔ تو اگر آپ نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ کون سی پارٹی نے جیتنا ہے، اور دوسری پارٹی جس کو آپ ووٹ دینا چاہتے ہیں وہ میدان میں نہیں ہے، تو ظاہر ہے آپ کی کیوں دلچسپی ہوگی انتخابات۔ بہت سمجھنے کی چیز ہے۔ ووٹ ہے بیسیکلی لوگوں کو ایک اکاؤنٹیبلٹی کا موقع ملتا ہے کہ 5 سال ہم نے لوگوں کو الیکٹ کیا، ہم نے ان کو اکنامک ایجنڈے کسی کے اوپر ووٹ دیے، ہم نے ان کو کسی سوشل ایجنڈا کے اوپر ووٹ دیا، کسی پولیٹیکل لیگل لیجسلیٹو ایجنڈا پہ ووٹ دیا ان کو۔ 5 سال بعد جب وہ واپس آتے ہیں تو لوگ ان کی اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں، لوگوں کو موقع ملتا ہے، لوگ ہو سکتا ہے انہی لوگوں کو دوبارہ ووٹ دے دیں، مگر پیپل پریفر کہ ان کے پاس لوگ آئیں اور وہ ان کو پیچھے پوچھیں کہ یار 5 سال میں آپ کہاں تھے۔ مطلب شرائط و ضوابط اپڈیٹ کریں، چیزیں چینج کریں، بالکل ہمیں بتائیں کہ آپ نے کیا ہمارے لیے کیا۔ ہو سکتا ہے وہ انہی کو دوبارہ ووٹ دے دیں، لیکن اس جو الیکشن سائیکل ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ اکاؤنٹیبلٹی کا تو ایلیمنٹ ختم ہی ہو گیا کہ اگر لوگ یہ پہلے سے توقع لگا کے بیٹھ جائیں اور لوگوں کو یہ یقین ہو جائے کہ فلاں امیدوار نے جیتنا ہی جیتنا ہے، خواہ ہم اس کو ووٹ ڈالیں کہ نہ ڈالیں۔ تو یہ جو ایلیمنٹ ہے اس سے مجھے لگتا ہے کہ کافی نقصان ہو رہا ہے پاکستان میں الیکٹورل پارٹیسپیشن کا۔ سر یہاں پہ میں آپ سے ایک سوال کروں گا ڈیولز ایڈوکیٹ والا۔ اکثر جب سیاسی مبصرین کو سنا جاتا ہے یا انٹیلیجنشیا کو سنا جاتا ہے یا ایکیڈیمیا سے وابستہ لوگوں کو سنا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ عوام میں جو سیاسی جوش و خروش ہے وہ یا تو شخصیت کی بنا پر ہوتا ہے یا کسی قوم پرستی کی بنا پر ہوتا ہے، تو شاید ہمیں عوام کو اتنا موقع نہیں دینا چاہیے یا عوام کی طرفداری کو اتنی اہمیت نہیں دینی چاہیے۔ آپ نے خود دیکھا ہوگا سر، ایک صحافی کی حیثیت سے، اور آپ اتنے عرصے سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عوام کی طاقت یا عوام کا ووٹ کتنی اہمیت کا حامل ہے اور کتنا ضروری ہے؟ لیکن یہ تو ڈیموکریسی کا بنیادی پرنسپل ہے کہ لوگ ہی چوز کریں گے اپنے الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو کو۔ جب انہیں یہ رائٹ مکمل طور پر انکنڈیشنل انکوالیفائڈ طریقے سے نہیں ملتا تو پھر وہ ڈیموکریسی نہیں ہو جاتی، وہ کوئی گائیڈڈ ڈیموکریسی ہو جاتی ہے، وہ کوئی آپ کہہ لیں کنٹرولڈ ڈیموکریسی ہو جاتی ہے، وہ نیم ڈیموکریسی ہو جاتی ہے، وہ فل ڈیموکریسی نہیں ہوتی۔ ڈیموکریسی کے اندر جو ڈیمو کا لفظ ہے اس کا مطلب ہی جمہور ہیں، عوام ہیں، انسان ہیں، تو اس کا مطلب ہے اس میں سے وہ نکال دیں اور چند انٹلیکچوئلس کی بات مان لیں اور چند جو ہماری ملک کی پاورز دیٹ بی ہیں ان کی بات مان لیں، تو پھر اس کو جمہوریت کیوں کہتے ہیں آپ اس کو کسی اور نام سے پکار لیں، آپ اس کو کوئی ایسا کوئی فینسی سا نام دے دیں، ایسے ہمارے یہاں انٹلیکچوئل ہیں کبھی وہ کوئی ہائیبرڈ ریجیم کا نام نکال دیتے ہیں۔ اب آپ نے ایک ہلکا سا اشارہ کیا خوف کا ایلیمنٹ، اب مسلسل ایک خوف کا ایلیمنٹ جو ہے وہ آگے آتا جا رہا ہے۔ پولیٹیکل پارٹیز، حتیٰ کہ سینٹ کے اندر ایک قرارداد بھی آ گئی، کئی پولیٹیکل پارٹیز نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا کہ دیکھیں جی ملک میں الیکشن کے حالات نہیں۔ مگر آپ اس کا کمپیریزن کریں 2008 کے ساتھ، بے نظیر بھٹو کا جب اسیسینیشن ہوا ہے، پورے پاکستان کے اندر ٹیررزم کس قدر ہو رہا تھا، بام دھماکے، خود کش حملے، ہر طرح کے ہو رہا تھا۔ اس کے باوجود پاکستان کے 95% یا شاید 98% حلقوں میں الیکشن ہو گیا، پیسفل ہوا، لارجلی پیسفل ہوا اور لوگوں نے اپنی رائے دی، تو اس سے تو برے حالات نہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں یہاں تک ہمارے پارلیمنٹیرین چلے گئے کہ دیکھیں جی کلائمیٹ چینج کا بڑا برا حال ہے تو اس کی وجہ سے الیکشن ملتوی کیے جائیں۔ بھائی کلائمیٹ چینج تو کل ختم نہیں ہو جانی، 6 مہینے میں بھی ختم نہیں ہو جانی، 5 سال میں بھی ختم نہیں ہو جانی، تو جب تک یہ ختم نہیں ہوتی اس وقت تک کیا الیکشن نہ کرائے جائیں۔ تو یہ ایک جو ماحول بنایا گیا ہے، اس ماحول نے لوگوں کو ڈس انٹرسٹڈ کر دیا ہے، ایک غیر یقینی کیفیت میں ڈال دیا ہے۔ ایک سائیڈ پہ ابھی تک یہ ڈیبیٹ لوگوں میں ہو رہی ہے کہ الیکشن ہونے ہیں یا نہیں ہونے، دوسری سائیڈ پہ لوگوں کو کافی حد تک یہ انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ ایک خاص پارٹی ہی اس الیکشن کے نتیجے میں جیتے گی۔ ناقدین کا کہنا یہ ہے کہ عوام میں بھی اتنا شعور یا اتنی خواندگی ہے ہی نہیں کہ وہ اپنے بارے میں صحیح فیصلہ کریں، تو جب تک ان کے اندر وہ خواندگی کا معیار نہیں آ جاتا یا شعور کا معیار نہیں آ جاتا تو بہتر ہے کہ ان کے فیصلے ان کے لیے کوئی اور کرے۔ یہ کلاسیکل چکن اینڈ ایگ سٹوری ہے۔ آپ سارے معاشرے، کوئی بھی معاشرہ آپ دیکھ لیں، امریکن معاشرہ دیکھ لیں، یورپین معاشرے دیکھ لیں، کیا وہاں پہ ہر بندہ ایک اتنا ہی صاحب شعور ہے جتنا کہ تھامس جیفرسن تھا، یا کوئی اور کوئی بہت بڑے کسی ڈیموکریٹ کا آپ نام لے لیں؟ کوئی نہیں ہے۔ سارے لوگ جو
بڑے بڑے ملکوں کے اندر بھی جہاں 99% 100% لٹریسی ہے، ان کے بھی جمہوریت کے بارے میں، انتخابات کے بارے میں، سیاست کے بارے میں نظریات، خیالات وہی ہوتے ہیں جو ان کے ارد گرد سے وہ ایکوائر کرتے ہیں، وہ سوشل میڈیا سے پوچھتے ہیں، وہ نیوز میڈیا سے اپنی معلومات لیتے ہیں، وہ اپنے محلے کے کسی پادری سے، کسی مولوی سے معلومات لیتے ہیں، کوئی ٹیچر استاد اس کا ہوتا ہے اس سے کرتے ہیں. مگر دس از ہاؤ ڈیموکریسی ورکس کہ ایک امپرفیکٹ دنیا میں، ایک امپرفیکٹ سسٹم آف انفارمیشن جنریشن اور انفارمیشن ریسیپشن میں آپ ایک امپرفیکٹ سا فیصلہ کرتے ہیں، لیکن اس امپرفیکٹ فیصلے کی آؤٹ کم دیکھیں کہ وہ ہر بار پارٹی بدل رہے ہیں ود دا ایکسپیکٹیشن اینڈ ود دا ہوپ کہ اگلی گورنمنٹ اس سے بہتر آئے گی. In the given circumstances, this is the best you This can is get the out best of the choice situation. that they have. اب فرشتوں نے تو اتر کے الیکشن لڑنے نہیں ہیں، یا آپ کوئی یورپین پارٹی تو نہیں لے کے آ جائیں گے، انہی پارٹیز نے، انہی لوگوں نے الیکشن لڑنا. ہم تو کہتے ہیں فرشتے لڑتے ہیں ہمارا الیکشن. وہ فرشتے لڑاتے ہیں ہمارے یہاں. لیٹس اسیوم کہ چونکہ آپ کو بھی ماحول بنتا ہوا نہیں نظر آ رہا، تو اگر سچ میں لوگ خائف رہتے ہیں یا لوگ ناراض رہتے ہیں، متنفر رہتے ہیں، تو وہ کیا کرائٹیریا ہے کہ اس سے نیچے اگر لوگ رہیں تو یہ الیکشن کا عدم قرار پا جائیں، یا پھر لوگوں کو سوچنا پڑ جائے، یا آپ سمجھتے ہیں؟ لیکن لیگلی تو کانسٹیٹیوشنلی اور لیگلی تو کوئی ایسی پابندی نہیں ہے. 1% لوگ بھی ووٹ دے دیں گے تو وہ ووٹ ایکسیپٹ ہو جائے گا. کہیں کانسٹیٹیوشن میں نہیں لکھا ہوا کہ اتنے % لوگ جو ہیں وہ ووٹ دیں گے تو تبھی نتیجہ ایکسیپٹ ہوگا. صرف ایک پروویژن ہے کہ کسی حلقے کے اندر جو خواتین کے کاسٹ ہونے والے ووٹ ہیں، وہ خواتین کے کل رجسٹرڈ جو ووٹ ہیں ان کا منیمم 10% ہونا ضروری ہے. تو وہ اس کو آپ بنا سکتے ہیں ایک کرائٹیریا کہ خواتین کے 10% ووٹ ہوں تو اچھا چلو اسی سے ہی کر لیں. 10% سے کم نہیں ہونی چاہیے ووٹنگ. تو 10% سے 11% ہو جائے، 12% ہو جائے تو کانسٹیٹیوشن اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے. اور یہ بھی ایک دیکھیں، جن لوگوں نے ووٹ نہیں دیا، جو لوگ اپنے گھر میں بیٹھے رہے، انہوں نے بھی ایک پولیٹیکل چوائس کا مظاہرہ کر دیا. انہوں نے یہ سوچا ہے کہ ہمیں فرق نہیں پڑتا کہ ہو از رولنگ دس کنٹری، اور ہم انٹرسٹڈ نہیں ہیں اپنی نئی حکمران جماعت کو یا ریپرزنٹیٹیو کو منتخب کرنے میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کا اعتماد ڈیموکریٹک سسٹم کے اندر اٹھ گیا ہے. لوگ الیکٹورل پروسیس کی جو آپ کہہ لیں کہ اس کے نتیجے میں ان کی جو اہلیت ہے حکومت کو بدلنے کی، اس میں وہ ان کو یقین نہیں رہا کہ ایسا ہی ہونے والا ہے. ہم 1970 سے ایک ڈیموکریسی ان ٹرانزیشن ہے، ہماری ابھی تک ٹرانزیشن کمپلیٹ نہیں ہوئی. یورپ میں، فرانس میں، جرمنی میں، برطانیہ میں، امریکہ میں، ایون ان انڈیا اور بہت سارے ایسے ملکوں میں یہ ٹرانزیشن ہو چکی ہے. وہاں پہ الیکٹورل پروسیس جو ہے وہ سیٹ ان سٹون ہے، وہ چلتا رہتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. آلریڈی ہی اس سارے پروسیس کے اندر کانسٹیٹیوشن کا کافی دھڑن تختہ ہو چکا ہے، اور چند ججز، چند جنرلز، چند ٹیکنوکریٹس، بیوروکریٹس اور چند انٹیلیجنشیا کے لوگ بیٹھ کے کچھ فیصلے کر رہے ہیں جو میرے تو خیال میں کسی بھی طرح سے نہ عوامی ہیں، نہ جمہوری ہیں، نہ وہ آئینی ہیں، مگر ہو رہے ہیں. کیا کیا جا سکتا ہے؟ لیٹس سے کہ میں ایک شخص ہوں، آپ کے پاس آتا ہوں آپ سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے کہ میں ووٹ دینا چاہتا ہوں، تو میں ووٹ دینے سے پہلے اپنے امیدوار کا فرقہ دیکھوں، اس کا فقہ دیکھوں، اس کی شعلہ بیانی دیکھوں، یا یہ دیکھوں کہ وہ کس بڑی پارٹی سے وابستگی رکھتا ہے، یا میں کیا دیکھوں اس کو ووٹ کرنے سے قبل؟ دیکھیں، یہ اس وقت جو دنیا میں مزاج چل رہا ہے نا، اس میں یہ فقہ، فرقہ، کوئی ذات پات، کوئی اس طرح کی چیزیں یہی دیکھی جا رہی. اچھا. اور صرف پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں. آپ دیکھیں جو نریندر مودی کا رائز ہے انڈیا کے اندر، پھر آپ اس طرح کے اور پاپولسٹ لیڈرز دیکھ لیں، طیب اردوان ہیں جیسے ترکی کے اندر، جیسے ٹرمپ صاحب ہیں امریکہ کے اندر، ایسے آپ کو یورپ کے اندر بھی 2 3 4 مل جائیں گے جن کو پاپولسٹ کہتے ہیں. تو وہ پاپولسٹ کیا کہتے ہیں، وہ کرتے ہیں، وہ ایک ایسی زبان بولتے ہیں جس کے اندر وہ لوگوں کو گرما دیتے ہیں، لوگوں کا کتھارسس ہو جاتا ہے. لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح والا لیڈر آ گیا. وہ جو اصل ایشوز ہیں ان کی طرف سے لوگوں کی نظر ہٹا دیتے ہیں. اب اصل ایشوز نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں کیا ہے کہ ایک اکنامک کرائسس ہے جو جانے کا نام نہیں لے رہا، ایک ڈیٹ کرائسس ہے جو جانے کا نام نہیں لے رہا، ایک انویسٹمنٹ کا کرائسس ہے جو جانے کا نام نہیں لے رہا، اور ایک سائڈ پہ ایک ٹائنی ایلیٹ ہے جس میں بڑی بڑی ٹیک جائنٹس کو بھی آپ شامل کر لیں جن کے کھربوں ڈالر کے ایسٹس بن گئے ہیں اور ان کے ٹرن اوورز ہیں. اور دوسری سائڈ پہ آپ دیکھیں تو جو مارجنلائز سیکشنز آف دا سوسائٹی ہیں ان کے پاس
کھانے کو ایک وقت کی روٹی نہیں ہے. تو یہ جو ڈیوائیڈ ہے پوری دنیا کے اندر یہ بہت شدید ہو گئی ہے, اور پاکستان میں بھی یہ ڈیوائیڈ ہمیں نظر آتی ہے. پاکستان میں جو ایک مڈل کلاس ایمرج ہوئی پچھلے 20 سالوں میں, وہ بہت سکویز ہو رہی ہے ہر طرف سے. انفلیشن بہت بڑھ گئی ہے, ڈالر کے ریٹس جو ہیں وہ بہت اوپر چڑھ گئے ہیں, اور جو بھی مڈل کلاس کی آسائشیں ہیں آپ کی, وہ آپ کو ان کی پرائسز بڑھتی ہوئی نظر آتی ہیں. یعنی آپ ایئر کنڈیشنر نہیں چلاتے کیونکہ آپ کا بجلی کا بل زیادہ آئے گا, آپ اپنے گھروں کو گرم نہیں کر سکتے کیونکہ گیس نہیں ہے. یہی مڈل کلاس کی چیزیں ہوتی ہیں. تو ان کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسائل تو لوگوں کے یہ ہیں, لیکن جو ان کو جواب آگے سے ملتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یار یہ اصل میں مسائل تمہارے یہ ہیں مگر یہ فلاں کی وجہ سے. جیسے مثال کے طور پہ میں عمران خان صاحب کی مثال دوں, انہوں نے کہا جی سارے مسائل کی جڑ کوئی 500-600 لوگ ہیں جو کرپٹ ہیں, اور ان کو ختم کر دیں تو مسئلہ ختم ہو جائے گا. اسی طرح جو اور کوئی پاپولسٹ ہے وہ کسی اور سلوگن پہ وہ کہے گا کہ یار سارے تم مذہب کی طرف آ جاؤ اور سارے تم جو ہے وہ تہجد گزار ہو جاؤ, تو بالکل انتہائی عامیانہ حل تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ایک ایسا حل تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تلاش سے بھی زیادہ, جو لوگوں کے دلوں کو فوراً اپیل کرتا ہے مگر وہ حل ہوتا نہیں. اور جس سے جو اصل گناہگار ہیں اس سسٹم کے پیچھے ان کو تکلیف بھی نہیں پہنچتی, ان کو اوفینڈ بھی نہیں کیا, کیونکہ سسٹم کا جو سمجھنے کی یا سسٹم کو تبدیل کرنے کی اپروچ ہے وہ پاپولزم کا کام ہی نہیں. ملک کے مسائل یہ ہیں کہ اس وقت جو ہماری فیڈریشن ہے اس فیڈریشن کو سیریس چیلنجز لاحق ہیں. ہمارا ایک صوبہ بلوچستان, اس میں پچھلے 15 سال سے بلکہ 18 سال سے ایک بد امنی کی فضا ہے, ایک شورش کی فضا ہے. ہمارے دوسرے صوبے آپ دیکھیں, خیبر پختونخوا کے اندر ایک فینیٹسزم کی, ایک ایکسٹریمزم کی, ایک ریلیجس وائلنس کی فضا ہے, وہ بھی تقریباً پچھلے 15-20 سالوں سے. پھر ہمارے جو 2 بڑے صوبے ہیں نسبتاً پنجاب اور سندھ, ان کے اندر آپ دیکھیں کس طرح کے مسائل ہیں. ایگریکلچر کا کرائسس ہے کہ پانی نہیں مل رہا, کلائمیٹ چینج کی. لوور پنجاب اور سندھ کے لوگ ہمیشہ متنفر ہی رہے ہیں, ہمیشہ شکایت گو ہی رہے ہیں. چلیں ان کو شکایتوں کو چھوڑ دیں, ہم مسائل کی بات کر رہے ہیں. فیڈریشن مطلب محرومیاں اپنی فیڈریشن کے جو سارے حصے ہیں وہ کسی نہ کسی کرائسس میں پھنسے ہوں. کلائمیٹ چینج کا کرائسس پنجاب اور سندھ میں کہیں زیادہ شدید ہے دوسرے صوبوں کی نسبت, مگر یہ مسئلہ کیا عمران خان کی سازشی تھیوری کے کو مان لے سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا؟ کیا عمران خان صاحب کے پاس اس کا حل ہے, یا نواز شریف صاحب کے پاس اس کا حل ہے, یا کوئی بلاول بھٹو زرداری کے پاس اس کا حل ہے, یا کسی پارٹی ABCD کے پاس اس کا حل ہے؟ کوئی نہیں ہے. تو وہ پاپولسٹ نعرے سے آتے ہیں, ایک اس کو اوور سمپلیفائی کر کے ایک ون لائنر بنا دیا, اور اس ون لائنر کے اوپر لوگوں کو آگے لے کے جانے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیں الیکشن لوگ لڑتے ہیں تقسیم پیدا کر کے, میں یہ پارٹی ہوں, یہ بندہ دوسری پارٹی ہے, یہ بندہ تیسری پارٹی ہے. تو آپ کو اپنی پارٹی دوسری پارٹیوں سے علیحدہ کر کے دکھانی, تو ایک تقسیم تو نیچرل ہو جاتی. مگر بڑے لیڈر یا بڑی پارٹیاں جب حکومت میں آتی ہیں تو وہ اس ڈیوائیڈ کو برج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دے ریچ آؤٹ ٹو دا پیپل ہو ڈیڈ ناٹ ووٹ فار دیم, دے ریچ آؤٹ ٹو دا پارٹیز ہو اپوز دیم. تو یہ تو عمران خان صاحب کے اندر کوئی کیپیسٹی ہم نے دیکھی نہیں اس کی. اور کیا نواز شریف صاحب اگر فرض کریں حکومت میں آ جائیں تو کیا ان کے اندر یہ کیپیسٹی ہے؟ ان کا بھی ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے 2013 کے الیکشن جیتنے کے بعد لوگوں کو ایلینیٹ زیادہ کیا, اپنے ساتھ ملا کے کم چلیں. اب تو ان کی پارٹی کے اندر بھی کافی سارے اختلافات چل رہے ہیں, اگرچہ وہ بہت سامنے نہیں آتے. تو کیا وہ برج کر دیں گے ڈیوائیڈ؟ اور ایک پنجاب کی پارٹی ہے, وہ سندھ کے لوگوں کو اپنے ساتھ کیسے ملائے گی, وہ بلوچستان کے لوگوں کو اپنے ساتھ کیسے ملائے گی, وہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کو کیسے ملائے گی؟ اس کے پاس کیا ایجنڈا ہے, کیا اس کے پاس میکینزم ہے کہ وہ اس فیڈریشن کو جو ہے وہ اکٹھا کر سکے؟ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں تو سول اور ملٹری کا امبیلنس ہے پاکستان کے اندر. ہم اس کی سے آنکھیں چراتے رہیں تو ہماری مرضی ہے, مگر ایک شدید امبیلنس ہے. ایک بہت پاورفل انسٹیٹیوشن ہے اور باقی ساری سوسائٹی ہے, سول سوسائٹی اس کو کہہ لیں, اس کو عوام کہہ لیں, اس کو پولیٹیکل پارٹیز کہہ لیں, وہ سارے کے سارے شدید کمزور ہیں. یہ امبیلنس کون ہمیں ٹھیک کر کے دے گا, یا یہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگا. پھر اس کے آگے آپ دیکھیں اربن رورل کی ڈیوائڈ اس ملک میں شدید قسم کی ہے. صوبے کے اندر, سندھ کے اندر خاص طور سے یہ ہمیں نظر آتی ہے, لیکن کچھ دوسرے صوبوں میں آپ کو نظر نہیں آتی مگر موجود ہے. اربن ایریاز کے پاس وہاں سب سے زیادہ ریسورسز ہوتے ہیں, سب سے زیادہ ڈیولپمنٹ وہاں ہو جاتی ہے, رورل ایریا کو کوئی پوچھتا بھی نہیں. پھر اسی طرح ہمارے ہاں جینڈر کی ڈیوائڈ ہے بڑی سخت قسم کی.
50% ہماری عورتیں ہیں جو نہ ہماری سیاست کا حصہ بن رہی ہیں، نہ ہماری معاشرت کا حصہ بن رہی ہیں، نہ ہماری اکانومی کا حصہ بن رہی ہیں، نہ وہ پالیسی سازی کا حصہ بنتی ہے، نہ ان کے لیے کوئی پالیسی بنائی جاتی تو ہے. یہ چیزیں ہیں جو پاکستان کے مسائل ہیں. پھر پاکستان کے ریجنل ایشوز ہیں کہ ایک سائڈ پہ انڈیا ہے جس کو آپ کہتے ہیں جی یہ ہمارا اینیمی نمبر 1 ہے، دوسری سائڈ پہ افغانستان ہے، وہ اس کو کون سا نمبر دیں گے کہ یہ ہمارا اینیمی نمبر کون سا ہے. پھر آپ کے ایران کے ساتھ بھی کبھی آپ کے کوئی بہت زبردست قسم کے تعلقات نہیں رہے. تو اتنی ہاسٹائل انوائرمنٹ میں کس لیڈر کے پاس پروگرام ہے کہ میں یہ ہاسٹیلیٹی جو ہے اپنے بارڈرز پہ ٹھیک کروں گا تاکہ ملک کے اندر ایک بے چینی اور بے اطمینانی کی جو فضا ہے وہ نیچے آئے. سر اگر میں اختصار میں فہم کر پایا ہوں آپ کی بات کا، تو مجھے سمجھ میں آیا کہ پاکستان کے ریجنل ایشوز ہیں جس میں ہم اندر کی فالٹ لائنز بہت زیادہ ابھر کے سامنے آ گئی ہیں جس کو فوری ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے. پھر آپ نے اکنامک کرائسس کی طرف نشاندہی کی، پھر آپ نے ہمارے ریجنل سے مراد باہر کے جو داخلی اور خارجی امور ہے ان کی طرف نشاندہی کی، اور پھر سب سے اہم آپ نے مدعا اٹھایا کہ کلائمیٹ چینج کا. تو اگر میں کسی پارٹی کو ووٹ دینا چاہوں تو میں اس کا منشور اٹھا کے پڑھوں کہ اس میں ان چاروں چیزوں کے لیے کوئی حل بیان کیا ہوا ہے، اور کلائمیٹ چینج کے حوالے سے کیا پالیسیز انہوں نے مطلب مرتب کی ہیں اپنے ذہن میں، اپنے منشور میں کم از کم کہ وہ مٹیریلائز کریں. یہ جو منشور ہے اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا ہمیں کلیئر ہونا چاہیے. پوری دنیا میں پارٹیز اپنے مینیفیسٹوز بناتی ہیں مگر ہر ووٹر کبھی نہیں پڑھتا اس کو. ٹھیک ہے. جنرل ووٹر کبھی پولیٹیکل پارٹیز کے مینیفیسٹوز کے اندر اتنا ڈیپلی انٹرسٹڈ نہیں ہوتا جتنا انٹیلیجنسیا انٹرسٹڈ ہے. ٹھیک ہے. مگر یہ مینیفیسٹوز بننا ضروری ہیں کیونکہ یہ بتاتے ہیں کہ اس پارٹی کا پروگرام، اس پارٹی کا ایجنڈا کیا ہے، اور پھر ان میں پولیٹیکل گفتگو ہو سکتی ہے بھی یا نہیں. جی. یا اس نے ایسے ہی اپنے منشور میں جو بھی اس کو چیزیں ملی ہیں وہ اچھا کیچ ورڈز ڈال دیے، اور پھر اس کا یہ بھی ہے کہ ایک طرف ڈال دی کوئی ایسی چیز جو خواتین کے حقوق کے حق میں ہوگی اور ساتھ میں کوئی دوسری ایسی ڈال دی جو اس کے خلاف ہوگی. تو یہ بھی پاسبلٹی ہے، مطلب دونوں سائڈز کو پلیکیٹ کرنے کے لیے اسے سب کو ہی سب کچھ ڈال دیا. کوئی ایک ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ پولیٹیکل پارٹیز کتنی کلیئر ہیں کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، سالڈ سبسٹنس ہو ان کی ویژن کلیئر ہو. ووٹر یہ نہیں دیکھتا. ووٹر جو ہے اس کی کنسیڈریشن اور ہوتے ہیں، وہ شخصیت پہ بھی جاتا ہے کہ اچھا میرا جو ریپرزینٹیٹیو ہے وہ ہے کون، کس طرح کا بندہ ہے، میرا جو کام ہے وہ کروا سکے گا یا نہیں کروا سکے گا. جس پارٹی کو میں ووٹ دے رہا ہوں وہ میرے جو ایتھنک ریلیجس بایسز ہیں ان کے کتنا قریب یا ان سے کتنی دور ہے. عام ووٹر پوری دنیا میں اس طرح کے کنسیڈریشن کو دیکھ کے ووٹ دیتا ہے. مینیفیسٹو کو بہت ایک مائنر پرسنٹیج آف ووٹرز ہوتی ہے جو ووٹ دیتی ہے، باقی ایک جیسے جس کو کہتے ہیں ایک ہوا بن جاتی ہے اور اس ہوا کے پیچھے لوگ چل پڑتے ہیں. تو وہ مینیفیسٹوز ہمیں بتاتے ہیں کہ پارٹی آگے کیا کرنا چاہتی ہے یا کیا کرنے والی ہے. وہ ظاہر ہے ایک آئیڈیل بھی اس میں ہوتا ہے کہ ہمارا آئیڈیل یہ ہے ایز اے پولیٹیکل پارٹی، مگر جب آپ حکومت میں آئیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کے نمبرز پورے نہ ہوں تو آپ کو پارٹی اے بی سی ڈی کی حمایت لینا پڑے، اور وہ پارٹی اے بی سی ڈی کہے کہ بھائی آپ کے منشور میں فلاں فلاں چیزیں لکھی ہوئی ہیں، ہم آپ کی سپورٹ تب کریں گے اگر آپ فلاں فلاں چیزیں نہیں کریں گے مثال کے طور. تو وہ آئیڈیل سچویشن ایک امپرفیکٹ ریئلٹی میں آ گئی. سر آخری بات، آپ جو کلائمیٹ کے معاملات ہیں کافی عام فہم میں ان کو لے کر آ کے سمجھاتے ہیں، ہیومنائز کرتے ہیں. میں چاہوں گا کہ قبل اس کے کہ ہم اپنی نشست کا اختتام کریں، آپ یہ کلائمیٹ کا مسئلہ ہمیں تھوڑا سمجھائیں، مجھے سمجھائیں، اور پھر انرجی سے اس کو کیسے کنیکٹ کیا جاتا ہے. بہت ہی اگر شارٹ طریقے سے اس کو دیکھیں تو یہ جو ہم جو بھی سورسز آف انرجی استعمال کر رہے ہیں ان کے اندر سے ایسی گیسیں نکل رہی ہیں جو ہماری آب و ہوا کو متاثر کر رہی ہیں. اور آب و ہوا کو متاثر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں ٹھنڈ تھی وہاں گرمی ہو رہی ہے، جہاں برف تھی وہاں پانی آ رہا ہے، سمندر ہمارے جو ہیں وہ ان کی سطح بلند ہو رہی ہے، دریا ہمارے سوکھ رہے ہیں. یہ آب و ہوا کی تبدیلی ہے اور اس کی بنیادی ریزن جیسے میں نے کہا کہ ہیومن ایکٹیویٹی ہے. اگر آپ کلائمیٹ چینج کے سائنٹسٹ سے بات کریں گے تو وہ کہیں گے جی کہ یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ہیومن ایکٹیویٹی کے نتیجے میں کلائمیٹ چینج آ رہی ہے، ورنہ زمین پہ کلائمیٹ چینج آتی رہی ہے ماضی میں، لیکن اس دفعہ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں ہیومن بینگز ان کے نتیجے میں یہ آ رہی ہے. تو اس کا مطلب دوسرا یہ ہے کہ ان کاموں کو روک کے ہم اس تبدیلی کو روک سکتے ہیں. اب ہماری پارٹیاں جو ہیں کیا اپنے مینیفیسٹوز کے اندر اس کلائمیٹ چینج کی اتنی سیریس قسم کی، مشکل قسم کی، پیچیدہ قسم کی ڈیبیٹ کا کوئی حل پیش کر رہی ہیں اگلے 5 سال کے لیے، اگلے 10 سال کے لیے، اگلے 15 سال کے لیے؟
تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہوگی کہ یہ دیکھا جائے. لیکن میرا نہیں خیال کہ پارٹیز نے چھوٹے چھوٹے سلوگنز کے علاوہ کوئی بڑا جو پروگرام دیا ہو. مثال کے طور پہ میں نے سنا ہے بلاول بھٹو زرداری کو کہتے ہوئے کہ ہم 300 یونٹس فری دے دیں گے. مگر کیا 300 یونٹ الیکٹریسٹی فری دینے سے کلائمیٹ چینج کا کرائسس بڑھے گا پاکستان کا یا کم ہوگا؟ کیونکہ وہ 300 یونٹ جو ہیں وہ فاسل فیول سے ہی آپ پیدا کر رہے ہیں. تو کیا یا اس کا کوئی اور حل کیا جا سکتا ہے، کیا نہیں کیا جا سکتا؟ انڈیا کی مثال لوگ دیتے ہیں کہ دہلی میں کیجریوال صاحب کی جو حکومت ہے اس نے 300 یونٹ فری کر لیے، تو ادھر سے اٹھا کے آپ نے اپنے مینیفیسٹو میں ڈال دیا وداؤٹ ریئلائزنگ کہ اس کی یا وداؤٹ ایکسپلیننگ کہ اس کی لانگ ٹرم امپلیکیشنز کیا ہو سکتی ہیں. میں صرف ایک پارٹی کو ٹارگیٹ نہیں کرنا چاہتا یہاں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پیپلز پارٹی نے یہ ایسے کیا. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ان کے تمام پارٹیز کے مینیفیسٹو میں ڈیپلی جا کے دیکھنا پڑے گا کہ کیا انہوں نے کوئی چیز، کوئی وعدہ صرف سلوگن کے طور پہ اختیار کر لیا ہے یا اس کے پیچھے کوئی ویل تھاٹ آؤٹ اسٹریٹجی ہے اور ایک فیوچر کا پلان ہے جس کے ذریعے وہ اس کو حل کرنا ہے. ہو سکتا ہے جس پارٹی کا میں نے نام لیا ہے انہوں نے اپنے مینیفیسٹو میں بہت ہی کوئی ویل تھاٹ آؤٹ پلان بنایا ہوا اس کے لیے. سر لیکن پلان تو بنایا ہوا ہوتا ہے اور وہ بجٹ بھی اناؤنس کرتے ہیں، لیکن ایک سٹیزن کی ایک رپورٹ تھی جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ جتنے بجٹ انہوں نے بنائے ہیں اس میں جتنی چیزیں ایلوکیٹ کی تھیں، اناؤنس کی تھیں، اس میں سے اس کا کوئی 10% بھی انہوں نے مٹیریلائز نہیں کیا. تو فائدہ کیا ایسے اوور دا پیریڈ آف ایئرس؟ اور اگر یہی اس کی سب سے بڑی ریزن جو ہے وہ امبیلنس ہے جس کی ہم بات کر رہے تھے. اس کو تھوڑا سا ایکسپینڈ کر لیتے ہیں. وہ ایکسپینشن اس طرح سے ہوگی کہ اس وقت اگر پاکستان کے آپ دیکھیں نا جو فائنینشیل پائے ہے پاکستان کی، یعنی پاکستان کے پاس جو روپیہ پیسہ ہے، تو اس کا اگر آپ اندازہ لگائیں 100 روپے ہوں مثال کے طور، ان 100 روپے میں سب سے زیادہ پیسے تو ہم واپس کر رہے ہیں قرضوں کی شکل میں. دوسرے زیادہ پیسے جو ہیں ہم وہ سول اور ملٹری بیوروکریسی کو، افسر شاہی کو قائم کرنے میں صرف ملٹری بیوروکریسی کی بات نہیں کر رہا، سول بیوروکریسی کی بھی بات کر رہا ہوں. ان کی تنخواہیں دے رہے ہیں، ان کی پینشنز دے رہے ہیں، ان کے میڈیکل بینیفٹس دے رہے ہیں، اور ان کی بیوروکریسیز، دونوں کی بیوروکریسیز کی جو ٹاپ ایلیٹ ہے وہ ایک غریب ملک کی ٹاپ ایلیٹ ہے، اور اس کی آپ پرکس اینڈ پریویلیجز دیکھیں، نعرے آپ لگا لیں گے، مینیفیسٹوز آپ بنا لیں گے، ادھر پیسہ ہی نہیں ہوگا. اب دوسرا اس کا دیکھیں کہ ورلڈ بینک کی یہ ایک اسٹڈی موجود ہے پاکستان کے اندر کہ ہر سال $75 بلین، چھوٹی رقم نہیں ہے، $75 بلین کی مراعات دیتی ہے اس ریاست پاکستان صرف ایلیٹ کو، صرف ایلیٹ کو. اس کے مقابلہ آپ دیکھیں کہ IMF نے کہا کہ ہم آپ کو پیسے تب دیں گے اگر آپ انرجی سیکٹر کی سبسڈیز ختم کر دیں. انرجی سیکٹر کی سبسڈی کس کو ہٹ کرتی ہے؟ غریب آدمی کو سب سے زیادہ، جس نے 1 لیٹر پیٹرول ڈلوانا ہے اپنے موٹر سائیکل پہ سفر کرنے کے لیے، وہ اس کے موٹر سائیکل کا سفر سڈنلی جو ہے وہ 50%، 100% جو ہے مہنگا ہو گیا. لیکن جو ایلیٹ کو پریویلیجز ہیں وہ تو آپ نے کسی ایک چیز بھی ختم نہیں کی. ایلیٹ کی پریویلیجز کیا ہیں؟ ایلیٹ کی پریویلیجز یہ ہیں کہ 4 فرٹیلائزر فیکٹریز ہیں پاکستان کو، جن کو گیس جو ہے وہ اس ریٹ پہ ملتی ہے جس پہ عام کنزیومر کو بھی نہیں ملتی، انتہائی سبسیڈائز ریٹ پہ. ان کو اربوں روپے کی گیس جو ہے وہ ایک طرح سے ڈش آؤٹ کی جا رہی ہے، لیکن وہ کبھی پیچھے نہیں، کبھی IMF نے بھی یہ نہیں کہا کہ اس کو ختم کرو، کی تنخواہیں، ان کی گاڑیاں، ان کی پرکس اینڈ پریویلیجز کم کرو، کبھی نہیں کہا. کہتے ہیں مگر اس کو پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں. لیکن جب سبسڈی عوام کی ختم کرنے کا ذکر آتا ہے تو IMF کہتا ہے جی یہ ختم کریں گے تو آپ کو پیسہ ملے گا. جب ان کی پرکس اینڈ پریویلیجز کا ذکر آئے گا تو IMF اور ورلڈ بینک کہتے ہیں یار یہ آپ کو کرنے چاہیے، اس وقت مشورہ دیتا ہے، یہاں پہ شرط رکھتا ہے. تو یہ جب تک یہ پرابلم ٹھیک نہیں ہوگی، کوئی پارٹی بھی حکومت میں آ جائے اس کے پاس 100 میں سے 5 روپے ہی بچیں گے اپنے پروگرام کو امپلیمنٹ کرنے. سر لاسٹلی اگر بالکل ختم کرتے ہیں اس کو، لیکن اگر دیکھا جائے کہ اگر بنیاد گیون ریسورسز میں بھی جو موجودہ ریسورسز ہیں، صرف وسائل انہیں کی بات کریں، اس میں بھی اگر انسان اپنی عقل کا استعمال کرے تو بہت چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں. مثال کے طور پر اسی ادارے کی سٹیزن ڈے کی ایک رپورٹ ہے کہ جس میں کہا گیا کہ مرین جو بیلٹ ہیں، جو کوسٹل بیلٹس ہیں، ان میں جو ہم لائٹس کا، اتنی ہارش لائٹس کا استعمال کرتے ہیں، وہ مرین کی جو ایکالوجی ہے اور وہاں کے کرسٹیشینز اور دیگر جو وائلڈ لائف کی جو بایولوجیکل کلاک ہے اس کو بری طرح متاثر کرتی ہے. اگر ان وائٹ لائٹس کو صرف ہم تھوڑا سا ریڈ کر دیں یا شیڈ ڈم کر دیں کہ جن سے بیلنس کریٹ، تو اس میں تو پیسے نہیں لگ رہے. میرا خیال ہے اس سے بھی بڑا پاکستان میں ایشو ہے ویسٹیج کا. جو بھی ریسورسز تھوڑے سے رہ گئے 5 روپے آپ کے عوام پہ خرچ ہونے کے والے، ان کو دیکھیں تو صحیح وہ ویسٹ کتنے ہو رہے ہیں. ایک سڑک آپ نے بنائی
تیسرے مہینے وہ ٹوٹ گئی. ہاں. پھر یہ کہ اسی سڑک کو بنانے کے 2 ہفتے بعد آپ کو خیال آیا اوہو اس میں تو سیوریج لائن ڈالنی تھی, تو وہ سیوریج لائن ڈال کے پھر بنائی. جب پھر بن گئی تو پھر پتہ چلا اوہو اس کے نیچے سے تو سوئی گیس والی گیس پائپ گزر رہی تھی تو وہ پھٹ گئی ہے, تو پھر اکھاڑ دیا اس کو. تو یہ ویسٹیج جو ہے, اس ویسٹیج کو بھی اگر ہم روک سکیں تو اس کے بھی نتیجے میں بہت ساری آپ کو سیونگ ایسی ملے گی جو آپ پروڈکٹیولی یوز کر سکتے ہیں. اور پھر جیسے آپ نے ذکر کیا ہے کہ جو اسمال ایکشنز ہیں جن کا لارج امپیکٹس ہو سکتے ہیں وہ کیے جا سکتے ہیں. مثال کے طور پہ پاکستان میں ہزاروں لوگ ہر سال ٹریفک حادثوں میں مرتے ہیں, اور ٹریفک حادثوں میں مرنے کی کیا وجہ ہے؟ صرف ایک واحد وجہ ہے کہ ٹریفک مینجمنٹ نہیں ہے یار. اس کا حل ہم کیا کرتے ہیں؟ اور سڑکیں بنا دو. وہ اور سڑکیں بناتے ہیں, ٹریفک سگنل فری کوریڈور کرتے ہیں تو سپیڈنگ اور بڑھ بجائے جاتی اس ہے. کے کہ ہم ٹریفک رولز کو اچھی طرح سے امپلیمنٹ کر سکیں, تو اس کے بجائے ہم ایسے نئے رولز لگاتے ہیں جہاں پہ ٹریفک کو روکنے کی ضرورت ہی نہیں. دنیا بھر میں ٹریفک رکتا ہے, دنیا بھر میں سبز لائٹیں ہوتی ہیں, دنیا بھر میں لوگ جو ہیں وہ رولز کو فالو کرتے ہیں. دنیا بھر میں واکنگ اور پیڈسٹرنائزڈ اور سائیکلنگ کے ٹریکس ہوتے ہیں, ہمارے یہاں تو روڈ کو وائڈن کرنے کے چکر میں سگنل فری کوریڈور کا مطلب ہے نو رولز. اور روڈ کو وائڈ کرنے کے چکر میں وہ سائیڈ واکس بھی ختم کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی, اور ان سگنل فری کوریڈور میں سب سے زیادہ ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں. تو اسی چھوٹی سی چیز کو ہی اگر ہم ٹھیک کر لیں کہ اپنی ٹریفک پولیسنگ ٹریفک مینجمنٹ ٹھیک کر لیں تو پتہ نہیں اس سے ہمیں کوئی بہت زیادہ پیسے جو ہیں وہ بچنا شروع ہو جائیں. 1997 سے 8 سے پاکستان کے اندر موٹر وے چل رہی ہے, آج تک لوگ اس پہ اوور سپیڈ جا رہے ہیں. کیوں نہیں بند کر سکتے ہم؟ بہت سمپل ٹیکنالوجیز ہیں جن سے پتہ چل سکتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ سپیڈ مار رہا ہے, لیکن ہم پرانے زمانے کے کیمرے لے کے ایسے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ایسا کہاں جا ہوتا ہے؟ سکتے ہیں اور یہ ٹیکنالوجی سب کچھ ہو موجود سکتا ہے ہے. لیکن اس کی میں اس بہت چھوٹی سی میں مثال دے رہا ہوں کہ if we can't put these small things right, how can we put the bigger things right? تو اگر ملک نے چلنا ہے تو آپ کو پہلے ابتدا ان سمال چیزوں کو ٹھیک کرنے سے کرنی پڑے گی. آپ کے چوکڈ گٹر جو ہیں ان کو کھولنا پڑے گا, آپ کو پانی کی لائنیں جو ہیں ان کو اچھی طرح سے مینٹین کرنا پڑے گا, آپ کو ٹریفک اچھی طرح مینٹین کرنی پڑے گی, آپ کو شہروں کی صفائی کرنا پڑے گی, سڑکوں کی صفائی کرنا پڑے گی, ایک جو کیا اس کو کہیں ہیلدی انوائرمنٹ اپنے سٹیزنز کو دینا پڑے گی. پھر آپ چلے جائیں بڑے مسائل حل کرنے کے لیے کہ فیڈریشن کے اندر یہ مسئلے ہیں, اکانومی کے اندر یہ مسئلے ہیں, داخلہ خارجہ کے یہ مسئلے ہیں, جینڈر کے یہ مسئلے ہیں. اگر انتہائی بنیادی مسائل لوگوں کے اگر حل ہو جائیں تبھی ان کا ڈیموکریسی پہ بھی اعتماد بحال ہوگا, اور تبھی مثبت بڑی بڑی تبدیلیاں پالیسی لیول کی تبدیلیاں. تھینک یو سو ویری مچ سر, آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں نوازا. امید کرتے ہیں کہ آپ سے دوبارہ بھی روبرو آ سکیں. اگلے وقت تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. شکریہ.